سبحانه وتعالى في محكم كلامه المجيد بعد أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق اللہ العظیم۔ آج دورہ قرآن کا دوسرا دن ہے اور آج کے دورہ قرآن میں انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 252 تک کی تلاوت اور اس کے جو مضامین ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ یہ جتنی بھی آیات ہیں یہ دوسرے پارے کا حصہ ہے، اور جیسا کہ کل میں نے ذکر کیا کہ ہمارے اس دورہ قرآن میں جو ہم نے تقسیم کی ہے وہ 30 دنوں میں 30 پاروں کے حساب سے کی ہے، تو روزانہ ایک پارے کے جو مضامین ہیں وہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ان کے اوپر بات کریں گے۔ آج کے جو موضوعات ہیں اس کے اندر بنیادی طور پر اگر اس کا خاکہ میں یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں تاکہ آپ کے ذہن کے اندر آج کی جتنی بھی گفتگو ہے اس کا ایک خاکہ ذہن کے اندر آ جائے کہ ہم کن موضوعات کے اوپر بات کریں گے۔ اس میں سب سے اہم جو ٹاپک ہے شروع کے اندر ہی وہ شہادت علی الناس، امت مسلمہ سے خطاب ہے بیسیکلی پوری صورت کے اندر، اور امت کی جو ذمہ داری ہے دعوت اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کا، اس حوالے سے شہادت علی الناس یہ پہلا بنیادی نقطہ ہے جس پر ہم بات کریں گے۔ اس کے بعد تحویل قبلہ کے حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں، قبلہ جو بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف اس کا رخ ہوا، تبدیل ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ دلائل دیے ہیں توحید کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کے حوالے سے، اور اس کے بعد حلال و حرام کی کچھ تفصیل ہے۔ پھر اس کے بعد آیت البر، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 بہت اہم آیت ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ نیکی کا کیا تصور ہے جو قرآن نے ہمیں دیا ہے۔ اور اس کے بعد وصیت کے احکام ہے اور روزے کے احکام ہے، تفصیلی احکام اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے 186 میں ادا کیے۔ اس کے بعد حج کے احکام ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی صورت میں اور دیگر کچھ مقامات کے اوپر حج کے حوالے سے ہدایات دی ہیں۔ پھر ایک اور اہم موضوع جو ہے آج کی آیات کے اندر وہ دین کا جو کنسپٹ ہے، دین کا جو تصور ہے اور دین کی جو جامعیت ہے اس حوالے سے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ انفاق اور زکوٰۃ کے جو احکام ہے تھوڑی سی بات اس کے اوپر ہوگی۔ پھر عائلی زندگی کے احکام ہے، یہ جو دوسرا حصہ ہے دوسرے پارے کا دوسرا نصف ہے، اس کا اکثر حصہ عائلی زندگی یعنی میاں بیوی کی جو زندگی ہے، گھریلو جو زندگی ہے اس کے احکام ہے، طلاق کے احکام ہے، اور آخر میں جہاد کے حوالے سے ایک مضمون جو ہے وہ واقعہ طالوت و جالوت کی شکل میں اللہ نے بیان فرمایا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تعداد کے حوالے سے کسی بھی شکست اور فتح یا شکست کا فیصلہ نہیں کرتے، بلکہ دراصل اللہ پر ایمان اور اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق جو ہے یہ میدان کارزار کے اندر بھی فتح اور شکست کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو سب سے پہلے جو آج کا ہمارا موضوع ہے امت وسط کے حوالے سے جو بات کہی گئی ہے، یہ سورت جو ہے اگر ہم اس کو بنیادی طور پر 2 حصوں میں تقسیم کریں جیسا کہ کل بھی بات کی تھی، تو امت وسط اور یا امت مسلمہ اور امت سابقہ، یہ 2 امتیں ہیں جن کا ذکر اس صورت میں کیا گیا ہے۔ تو امت مسلمہ کو پہلے امت سابقہ کی کہانی سنائی گئی ہے کہ وہ کیسی امت تھی اور اللہ کا اس کے ساتھ کیا معاملہ تھا، اللہ نے کیسے کیسے انعامات اس کے اوپر کیے تھے، اللہ تعالیٰ نے کتنی مہربانیاں ان کے اوپر کی تھی کہ دنیا کے اندر سب سے افضل امت اس کو قرار دیا تھا، لیکن ان کا رویہ، ان کا جواب اور اللہ کے ساتھ ان کا جو معاملہ تھا اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری تفصیلی کہانی جو ہے وہ ہمیں سنائی ہے۔ اور پھر اس آیت سے جو سورہ بقرہ کی دوسرے پارے کی دوسری آیت ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ نے یہ ذمہ داری اس کہ دنیا کی امامت اور قیادت اور دنیا کو اللہ کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری، تو یہ امت مسلمہ اس کی ذمہ دار ہے، امت مسلمہ اس کے حوالے سے جواب دہ ہے، اور امت مسلمہ کو یہ منصب اور مقام عطا کیا گیا ہے۔ تو اللہ نے اسے امت وسط کہا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ یہ جو امت وسط ہے، وسط کے حوالے سے 3 معانی جو ہے وہ مفسرین نے بیان کیے ہیں، یہ ذہن کے اندر رکھنے چاہیے۔ ایک وسط کا معنی ہے درمیانی، ہم کہتے ہیں نا
وسط درمیان کو کہتے ہیں، تو یہ اسی سے یہ ایک درمیانی امت ہے۔ اور اس کا ایک دوسرا مفہوم اسی سے ملتا جلتا وہ ہے اعتدال والی، یعنی اس امت میں افراط اور تفریط نہیں ہے۔ اللہ نے جو احکام اس کو دیے ہیں، جو طریقہ زندگی اس کو دیا ہے، جو لائف سٹائل اس کو اللہ نے دیا ہے، اس میں کسی قسم کا افراط اور تفریط نہیں ہے۔ بہت بیلنسڈ وے آف لائف اللہ نے اس کو دیا ہے، یعنی اس کے اندر اللہ نے انسان کی جسمانی ضروریات، اس کی روحانی ضروریات، اس کی اخلاقی برتری، یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کا ایک بیلنسڈ اللہ نے انسان کو دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اس دین میں، اس امت میں انسانوں سے یہ تقاضا کیا ہو کہ وہ بالکل دنیا سے بے پرواہ ہو کر، دنیا کو چھوڑ کر رہبانیت اختیار کر لیں، دنیا سے الگ ہو کر ایک کونے کھدرے میں بیٹھ جائیں اور اللہ اللہ کرتے رہیں۔ اور نہ ہی اللہ نے یہ مطالبہ کیا کہ بس تم نے 24 گھنٹے میرے سامنے سر بسجود رہنا ہے، بلکہ اللہ نے اپنی عبادت کا جو کنسپٹ اور طریقہ اس امت کو سکھایا ہے وہ بہت ہی معتدل ہے۔ یعنی رات کو کہا کہ اٹھ کر قیام بھی کرو، لیکن ساتھ ہی کہا کہ رات کو آرام بھی کرو۔ دن کے وقت اللہ نے فرمایا کہ معاش کے سلسلے میں جو ذمہ داری تمہیں دی گئی ہے اور جو مصروفیت تمہاری ہے، وہ ظاہری بات ہے تم نے اس میں مصروف رہنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے کہا کہ بالکل دن کا سارا وقت اللہ سے غفلت میں نہ گزرے، بلکہ دن کی جو 3 نمازیں ہیں، یعنی ظہر، عصر اور دن کا جو اختتامی حصہ ہے مغرب کا، اس میں اللہ نے اپنی یاد کا ایک سلسلہ رکھا۔ اور پھر سال کے باقی 11 مہینوں میں اللہ نے انسان کو آزادی دی کھانے پینے کی حلال چیزوں کے اندر، تو ایک مہینہ اللہ نے کہا کہ اس حلال سے بھی اپنے آپ کو روکو، تاکہ تمہارے اندر سیلف کنٹرول، تاکہ تمہارے اندر جو ہے وہ دوسروں کے بارے میں احساسات بھی پیدا ہوں کہ جو بیچارے کھا پی نہیں سکتے، اور اس کھانے پینے سے دوری کے نتیجے میں تمہاری روح کو تقویت ملے گی اور تمہاری نفس کا جو اشتہا ہے، تمہارا جو اشتہا ہے، یہ کم ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایک بیلنس طریقے سے ہم سب کو سکھائی ہیں کہ ہم ان ساری چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے ایک بیلنس زندگی جو ہے وہ بسر کریں۔ تو یہ وسط کے معنی کے اندر یہ چیز ہے۔ اور تیسرا مفہوم وسط کا وہ خیر امت کے حوالے سے ہے، یعنی یہ امت وسط ہے، یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے امت خیر بنایا، یعنی یہ سب سے بہتر امت ہے۔ تو یہ تینوں معنی جو ہیں یہ وسط کے مفہوم کے اندر شامل ہیں۔ اور پھر ایک اور دوسری جو اہم چیز ہے اس حوالے سے سمجھنے کی، کہ اللہ نے اس کو امت وسط بنا کر صرف یہ نہیں کہ اس کو مرتبہ اور فضیلت دے کے اس کو چھوڑ دیا ہے، بلکہ اس کو شہادت علی الناس کی ذمہ داری دی ہے، یعنی یہ لوگوں کے اوپر گواہی دینے کے لیے، یہ لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ذمہ داری اس کو دی گئی ہے اس کو ادا کرنے کے لیے اسے ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ تو شہادت علی الناس جو ہے، یعنی لوگوں کے سامنے گواہی، یہ اس امت کی ذمہ داری ہے اور یہی اس کا اصل کام ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کا سلسلہ بند کر دیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی تھے جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے، آپ کے بعد کوئی نبی اس دنیا کے اندر نہیں آئے گا، اور اللہ کے نبی جب دنیا میں آتے ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے نذیر اور بشیر بن کے آتے ہیں، یعنی وہ خوشخبریاں دیتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ کے پیغام کو قبول کر کے، اللہ کی دعوت کو قبول کر کے اس پر عمل پیرا ہوں، اور اسی طرح وہ لوگ کہ جو اللہ کی آیات کا انکار کریں ان کے لیے نذیر ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے اس امت کو امت وسط بنایا، امت خیر بنایا، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام رکھا۔ تو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پیغام، وہ دعوت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں تک پہنچانے کے لیے آئے تھے، تو حضور کے دنیا سے جانے کے بعد یہ امت اس پیغام کو آگے دوسرے انسانوں تک منتقل کرتی رہے۔ تو اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی ذمہ داری تھی دعوت پہنچانے کی، پیغام پہنچانے کی، وہ ادا کی، اور لوگوں کو گواہ بنا کے دنیا سے گئے کہ میں یہ ذمہ داری ادا کر کے اور اس ذمہ داری سے فارغ ہو کے اللہ کے پاس جا رہا ہوں، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے میں اس حوالے سے سرخرو ہو جاؤں گا کہ میں نے اپنے ذمے جو کام تھا وہ ادا کر دیا۔ تو حجۃ الوداع کے موقع پہ تقریباً 1,24,000 کے مجمع کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے انسانوں سے یہ بات کہی، سارے مسلمان جو اس وقت سامنے موجود تھے صحابہ، کہ کیا میں نے جو ذمہ داری میرے اوپر عائد تھی، جو مجھے پیغام پہنچانے کی ذمہ داری دی گئی تھی، کیا میں نے وہ ادا کر دی ہے؟ تو جتنے بھی صحابہ اس میدان کے اندر جمع تھے انہوں نے بیک زبان یہ بات کہی، یہ گواہی دی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ذمہ داری کا حق ادا کر دیا، ادیت الامانہ ونصح الامہ، آپ نے تو یعنی امانت کا حق ادا کر دیا، اور آپ نے امت کی بھلائی اور اس کے خیر کے لیے اپنی جتنی بھی صلاحیتیں تھیں، جتنے بھی اوقات ہیں وہ سارے صرف کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے تب یہ بات کہی کہ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ ہو جائیے، یہ امت آج
یہ کہہ رہی ہے، یہ قبول کر رہی ہے کہ میں نے ذمہ داری کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو اس کے بعد سے یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ اس وقت جو لوگ موجود تھے ان کو خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے بات کہی کہ الا فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ جو تم میں موجود ہے وہ اس تک بات پہنچا دے جو غائب ہے۔ تو جو اس وقت موجود تھے انہوں نے وہ بات دوسروں تک منتقل کی جو وہاں پہ موجود نہیں تھے، اور جو موجود نہیں تھے انہوں نے پھر آگے اپنی نسلوں تک اور دیگر انسانوں تک اس پیغام کو منتقل کیا، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ اسی پیغام کو دوسرے انسانوں تک منتقل کرنا کہ جن تک یہ پیغام نہیں پہنچا، یہ میری اور آپ کی آج کی ذمہ داری ہے۔ آج اگر ہم ناروے میں رہتے ہیں، اگر ہم اسکینڈینیویا کے کسی ملک میں رہتے ہیں، یورپ کے کسی ملک میں رہتے ہیں، یا دنیا کے کسی علاقے میں رہتے ہیں، بطور مسلمان یہ ذمہ داری شہادت علی الناس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کے گئے ہیں، اور اسی حوالے سے اللہ نے ہمیں امت مسلمہ بنایا ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو ادا کریں اور اللہ کے پیغام کو دوسرے انسانوں تک منتقل کریں۔ تو یہ ایک اہم مضمون ہے جو بالکل اس سورت کے دوسرے حصے کے ابتدا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور یہ ایک اہم ہدایت ہمیں دی کہ رسول تمہارے سامنے گواہ بنا کے پیش کیے گئے ہیں اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچانے کے لیے، اور تم پھر انسانوں کے سامنے گواہ بنو گے اللہ کے پیغام کو ان تک پہنچانے کے لیے۔ اس کے بعد جو سورت کا ابتدائی حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کی حوالے سے جو آیات ہیں وہ نازل کی، جو ابتدائی 2 رکوع ہیں، 17واں 18واں رکوع۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو قبلہ تھا اس کا تعین کیا کہ یہ قبلہ جو ہے یہ بیت المقدس کی طرف تھا، تو اب یہ بیت اللہ کی طرف اس کا رخ کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ کے اندر نماز ادا کرتے تھے ہجرت سے پہلے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے اندر یعنی بیت اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوتے تو آپ کی سمت میں سامنے دونوں طرف یعنی سامنے بیت اللہ ہوتا، اور اس سے آگے یروشلم آپ کی یعنی وہ قبلہ بھی اس وقت ظاہری بات ہے یروشلم جو قبلہ تھا بیت المقدس قبلہ تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ لیکن مکے میں ہونے کی وجہ سے دونوں قبلے جو تھے یا دونوں اللہ کے گھر جو تھے ان کو آپ اپنے سامنے رکھتے تھے، تو پہلے بیت اللہ کے سامنے اور پھر اسی سمت میں آگے جو ہے وہ، اگر آپ نقشے کے اوپر یہ چیز دیکھیں کہ مکہ میں اگر انسان کھڑا ہو تو وہ دونوں سمت جو ہے نماز کے اندر ان کو اختیار کر سکتا ہے، اور حضور کی یہی عادت تھی کہ حضور یروشلم کی طرف بھی رخ کرتے تھے، اصل میں قبلہ وہی تھا لیکن کیونکہ آپ مکہ میں موجود تھے تو بیت اللہ بھی آپ کے سامنے ہوتا تھا۔ لیکن جب آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو مدینہ کے اندر یہ اپرچونٹی، یہ سہولت نہیں رہی کہ آپ دونوں قبلوں کو اپنے سامنے رکھیں، اس لیے کہ مدینہ منورہ سے اگر آپ بیت المقدس کی طرف اپنا رخ کرتے ہیں تو مکہ جو ہے وہ آپ کی پشت کے اوپر ہوتا ہے، اور اگر آپ مکہ کی طرف رخ کرتے ہیں تو بیت المقدس آپ کی پشت کے اوپر ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے مدینہ منورہ آئے تو ظاہری بات ہے اللہ کا حکم تھا، شریعت یہی تھی کہ آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش تھی، یہ تمنا تھی کہ قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف ہو، اس لیے کہ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اس گھر کے بنانے والے تھے، اللہ کا پہلا گھر تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود مکہ کے رہنے والے تھے، تو ایک قلبی تعلق جو تھا مکہ سے اور اللہ کے گھر سے جو مکہ کے اندر موجود تھا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس انتظار میں تھے کہ اللہ کی طرف سے کوئی پیغام آئے گا اور قبلہ جو ہے وہ منتقل ہوگا۔ تو اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہجرت کے تقریباً 16 ماہ کے بعد۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غالباً عصر کی نماز ہے، حدیث کے اندر جو ہے وہ اس کی تفصیلات موجود ہیں، عصر کی نماز ہے، اور بعض روایات میں ظہر کی نماز ہے۔ حضور ظہر کی نماز عصر کی نماز ادا کر رہے تھے، اور رکوع کی حالت میں یہ وحی جو ہے وہ جبریل امین لے کر آئے کہ فول وجہک شطر المسجد الحرام، آپ مسجد حرام کی طرف اپنا رخ کر لیجئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی نماز میں آپ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف آپ نے رخ کیا، اور ظاہری بات ہے کہ جب یہ معاملہ ہوا تو حضور پہلے جہاں امامت کے مقام پہ کھڑے تھے وہ آخری صف بنتی تھی، اور پھر وہیں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے سب سے آخری صف کی طرف آ کے بیت اللہ کی طرف آپ نے رخ کیا، تو آپ امام بنے، اور باقی سب نے بھی پھر اپنی جہتیں جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف منتقل کر لیں۔ تو یہ واقعہ جہاں پہ جس مسجد میں ہوا وہ مسجد قبلتین کے نام سے مشہور ہے، جو لوگ عمرہ حج کے لیے گئے ہوں وہ لازماً اس مسجد کو بھی وزٹ کرتے ہیں، یہاں پہ نماز 2 رکعت ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ نے اس مسجد کو یہ مقام دیا کہ یہیں پہ اس مسجد کے اندر جو نماز ادا کی جا رہی تھی تو قبلے کی تبدیلی کا حکم نماز کی حالت میں اس مسجد کے اندر دیا گیا۔
اور بطور خاص ایک بات جو قرآن کریم کا طالب علم ہے وہ جب قرآن کا مطالعہ کرتا ہے اس کے سامنے آتی ہے کہ اللہ نے کسی بھی حکم کے بارے میں یعنی ایک ہی مقام کے اوپر 3 دفعہ بات نہیں دہرائی. اب اقیم الصلاۃ اگر آپ دیکھیں تو نماز میں تقریباً نماز کا جو حکم ہے یا زکوٰۃ کا جو حکم ہے یہ یعنی کافی دفعہ دہرایا گیا ہے. 700 سے زائد دفعہ نماز کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں. لیکن ایک ہی مقام پر اس طرح ایک ہی حکم جو ہے وہ 3 دفعہ یہ صرف اللہ نے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف قبلے کی منتقلی کے حوالے سے دیا ہے. تو مفسرین نے اس کی وضاحت میں یہ بات لکھی ہے کہ ذہنوں کے اندر یہ بات راسخ کرنے کے لیے کہ اب جو امامت کی ذمہ داری ہے، جو قیادت کی کا جو اہل ہے وہ امت مسلمہ ہے، اور یہ ذمہ داری بیت المقدس والوں سے لے کر اب بیت اللہ کی طرف منتقل کی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ فولی وجہک شطر المسجد الحرام فولوا وجوہکم شطر المسجد الحرام ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام، تم جہاں کہیں بھی ہو تو مسجد حرام کی طرف رخ کر کے اپنی نماز ادا کرو گے. اللہ نے تاکیداً 3 دفعہ جو ہے یہ حکم ان آیات کے اندر نازل فرمایا. اس کے بعد ایک اور چیز جو ہے وہ اس سورت کے اندر سورت کے ابتدائی حصے کے اندر ہمیں نظر آتی ہے. ہم نے کل پڑھی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پارے کے آخر میں. جب انہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ اس گھر کو، اس علاقے کو، اس شہر کو بلدن آمینہ، ایک امن والا شہر بنا دے. اور پھر ساتھ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا فرمائی کہ اے اللہ ہماری اس تمام جد و جہد کو جو ہم نے کی، اس کوشش اور کاوش کو تیرے گھر کے بنانے کو، اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اور تیسری دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر یہ فرمائی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ان میں ایک رسول کو مبعوث کیجئے جو یتلو علیہم آیاتک، ان کو تیری آیات پڑھ کے سنائے، ویعلمہم الکتاب، انہیں کتاب کی تعلیم دے، والحکمہ، اور انہیں حکمت سکھائے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے. یہ آیت نمبر 129 ہے. پہلے پارے کے آخر میں یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگی. تو اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا، اور اس دعا کا جواب اللہ نے یہاں دوسرے پارے کے ابتدائی حصے میں دوسرے رکوع میں دیا اور فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. جس طرح اللہ نے قبلے کی تبدیلی جو ہے وہ بطور انعام اس امت کو عطا فرمائی، تو اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح انعام کے طور پر اللہ نے تمہارے درمیان ایک رسول کو مبعوث فرمایا، یتلو علیکم آیاتنا، جو تم پر ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے، ہماری طرف سے جو آیات نازل ہوں ان کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیکم، اور وہ تمہارے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمکم الکتاب، اور وہ کتاب کی تمہیں تعلیم دیتا ہے، وہ تمہیں حکمت کی باتیں سکھاتا ہے، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، اور تمہیں ان چیزوں کے بارے میں علم دیتا ہے جن سے تم واقف نہیں ہو. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے دونوں آیات جو ہے وہ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور اس کی قبولیت، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی صورت کے اندر ہمارے سامنے جو ہے وہ یہ مضمون جو ہے ہمارے سامنے آتا ہے. تو قرآن کی جو ایک ربط اور ترتیب ہے، یعنی اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور اس کی قبولیت جو ہے وہ سکھائی جا رہی ہے کہ وہ دعا جو حضرت ابراہیم نے مانگی تھی اس کا جواب اللہ نے اسی صورت میں ہمارے سامنے رکھا. اسی طرح یہ یعنی قرآن کریم کی آپس میں جو آیات کا ربط ہے، جو خوبصورتی ہے، اس حوالے سے یہ چند چیزیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. ایک اور چیز جو ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمہ سے اور امت سابقہ سے ایک ہی انداز میں ایک وعدہ کیا ہے. یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ بنی اسرائیل کوئی نعوذ باللہ کسی اور کی مخلوق تھے یا اللہ کو محبوب نہیں رہے تھے تو اللہ نے ان کے ساتھ اور معاملہ کیا اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور معاملہ کیا. ایسا نہیں تھا. اللہ نے اس امت سابقہ سے جو طریقہ اپنایا، جو وعدہ کیا، وہی وعدہ اور وہی انعام جو ہے اللہ نے اس امت سے کیا. تو اگر آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 پڑھیں جو کل ہم نے پڑھی تھی، وہاں پہ ایک آیت ہے، وہاں پہ ایک وعدہ ہے جو اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل سے کیا گیا تھا. اس کی تفصیل سورہ اعراف کے اندر آئے گی آگے. تو اللہ نے فرمایا اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کروں گا. یعنی میری بات مانو گے تو میں تمہاری بات بھی مانوں گا اور تمہیں دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی عطا کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ جو تھے یہ بنی اسرائیل سے کہے، اور تقریباً اسی انداز میں اللہ نے بات اہل ایمان سے کی، امت مسلمہ سے کی. تو فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ،
اگر تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں گا، یعنی مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اگر میری مان کے چلو گے تو دنیا کی امامت بھی تمہارے حوالے ہوگی، دنیا کی قیادت بھی تمہیں ملے گی، عزت بھی تمہیں ملے گی، اور دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان سے بھی تم فائدہ اٹھا سکو گے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرو اور کفران نعمت مت کرو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ سابقہ امت سے بھی یہی کہا کہ میرے ساتھ جو وعدہ ہے اس کو پورا کرو، نبیوں کی بات کو مانو، اللہ کی طرف سے جو ہدایات ہیں ان پر عمل کرو، اور اس امت سے بھی اللہ نے یہی کہا، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ تم میری طرف سے جو ہدایت ہے اس پر عمل کرو تو میں تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار کروں گا۔ اور ایک تیسرا، اسی حوالے سے ایک تیسری چیز ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ سابقہ امت اور موجودہ امت کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی عمل کی تاکید کی ہے، اور تقریباً ایک ہی الفاظ ہیں دونوں کے لیے۔ تو بنی اسرائیل سے اللہ نے آیت نمبر 45 میں یہ بات کہی تھی وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، اور اللہ تعالیٰ نے یہی بات امت مسلمہ سے کہی، یہی ہدایت امت مسلمہ کو کی۔ تو آیت نمبر 153 سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ تو مدد طلب کرنا جو ہے اللہ کی طرف سے اللہ سے استقامت مانگنا اور دین کے اوپر عمل کرنا، اس حوالے سے اللہ نے فرمایا کہ نماز اور صبر یہ دو چیزیں اپناؤ۔ نماز دراصل انسان کو اللہ کے ساتھ جوڑتی ہے، نماز انسان اور بندے کے یعنی انسان اور اس کے رب کے درمیان ایک ملاقات کا ذریعہ ہے، مناجات کا ذریعہ ہے، اور نماز انسان کو جتنی بھی کسی قسم کی پریشانی مشکل ہو ان حالات میں ایک امید کا اور اللہ کی طرف سے رحمتوں کا پیغام دیتی ہے۔ تو یہ صبر اور نماز دو چیزیں ہیں جن کا حکم بنی اسرائیل کو دیا گیا، اور صبر اور نماز دو چیزیں ہیں جن کا حکم امت مسلمہ کو دیا گیا۔ اور صبر کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس آیت کے بعد یعنی آیت نمبر 153 کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ تمہیں مسلمان ہونے کے بعد اس پر مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے، بے فکر نہیں ہو جانا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے کوئی ٹیسٹ کوئی امتحان نہیں آئے گا، بس اب ہم مسلمان ہو گئے، اب بیڑا پار ہو گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ مسلمان ہونا، اسلام قبول کرنا، یہ تو عشق کے امتحان کی پہلی سیڑھی ہے جو تم نے چڑھی ہے، اس کے بعد ابھی عشق کے امتحان اور آئیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، ضرور بضرور آزمائیں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ بندہ مومن کو اللہ آزمائے نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے آزمانے کے طریقے مختلف ہوں گے، کسی کو میں آزماؤں گا کہ میں خوف کے اندر اس کو مبتلا کر دوں گا، خوف کی کیفیت ہو جائے گی، اور کسی کو میں آزماؤں گا بھوک سے، اس کے پاس کھانے پینے کی اشیاء کی کمی ہوگی، پھر یہ ایک آزمائش کا امتحان ہوگا کہ بندہ خوف کے ان لمحات میں اور اسی طرح بھوک کے ان لمحات میں اللہ کو یاد رکھتا ہے یا اللہ کو بھولتا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اسی طرح تمہارے جو مال تجارت ہے، جو تمہاری فصلیں ہیں یا دیگر اموال ہیں، ان کے اندر کمی کی صورت میں اللہ کی طرف سے آزمائش، یعنی کوئی ایسا امتحان آئے گا۔ آج کل کا جو کرونا کا امتحان ہے، اس کو اگر ہم ان آیات کے ساتھ جوڑ کے سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ بالکل خوف کی کیفیت بھی بنتی ہے، اور بہت جگہوں پہ جہاں پہ وسائل کی کمی ہے، بھوک کی جو قلت ہے وہ موجود ہے، یعنی بھوک موجود ہے، غذا کی قلت ہے، اور اسی طرح سے وہاں پر جو ہے وہ انسانی جان جو ہے وہ ضائع ہو رہی ہے۔ تو یہ مختلف آزمائشیں موجود ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو جو صبر کا دامن تھام کے رکھیں گے، ان مشکلات میں اللہ کے بارے میں کوئی غلط گمان قائم نہیں کریں گے، اللہ کے بارے میں کوئی غلط بات ذہن کے اندر نہیں لائیں گے، تو ان کو خوشخبری دے دو، اس لیے کہ جب بھی کوئی چیز انسان کی فوت ہو جائے، ضائع ہو جائے، کوئی انسان کا کوئی عزیز دنیا سے چلا جائے، یہ سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے جو انسان کھوتا ہے، کہ اس کا باپ یا اس کا بیٹا یا اس کا بھائی یا اس کی بہن یا اس کی ماں جب دنیا سے رخصت ہوتی ہے، تو اس موقع پر بھی اللہ نے فرمایا کہ صبر کا دامن اختیار کرو، اور جو لوگ ان حالات میں بھی جب اس کی کوئی قیمتی چیز اس سے جدا ہو یہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اصل میں ہدایت یافتہ لوگ یہی ہیں کہ جو غم اور مصیبت اور تکلیف کے وقت میں صبر کے دامن کو تھام کے رکھتے ہیں اور اللہ کے سامنے یہ عہد وفا تازہ کرتے رہتے ہیں کہ انا للہ، ہم اللہ ہی کی طرف سے ہیں، و انا الیہ راجعون، اور ہم اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے بہت اہم سبق ہے کہ ہم نماز اور صبر جو ہے، اور صبر صرف مصیبت کے وقت
صبر جو ہے یعنی مصیبت کوئی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، اس وقت اللہ پر ایمان اور استقامت، صبر کا صرف یہی مفہوم نہیں ہے، بلکہ صبر کے مفہوم کے اندر علماء نے یہ بات لکھی اور قرآن کریم کے پورے مطالعے سے بات واضح ہوتی ہے کہ جب انسان کے سامنے شہوات اور خواہشات ہوتی ہیں، اگر انسان ان کو ترک کر دے تو یہ بھی صبر ہے، یعنی ترک معاصی جو ہے، گناہوں کی جو لذت ہے اس سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا۔ کون انسان ہے کہ جو برائی جس کے اندر لذت ہو اس کو ویسے ہی چھوڑ دے؟ اگر کوئی چھوڑتا ہے تو اس وجہ سے صرف چھوڑتا ہے کہ اس کے اللہ نے اس کو اس سے منع کیا ہوا ہے۔ تو نفس جو شہوات کی طرف، جس کے بارے میں کل ہم پڑھیں گے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، کہ اس نفس کے لیے شہوات جو ہیں وہ خوشنما بنائی گئی ہیں۔ اور خوشنما چیزیں کیا ہیں؟ یعنی انسان جو ہے وہ اس کو جنسی حوالے سے خواہشات ہوتی ہیں، انسان کو مال جمع کرنے کے حوالے سے خواہشات ہوتی ہیں، انسان کو دنیاوی مال و متاع جو ہے، چاہے وہ بنگلے ہوں، گاڑیاں ہوں یا سواریاں ہوں یا اور کوئی صورت ہو، زیور ہو، ان چیزوں کی جمع کرنے کی اور ان کو اکٹھا کرنے کی ایک خواہش ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو اپنی ان خواہشات کو روک کے رکھے گا، ان خواہشات کو اپنے اوپر غالب نہیں ہونے دے گا اور ان کے حصول کے لیے کوئی حرام طریقہ نہیں اپنائے گا، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ صبر کرنے والے ہیں، اور اصل میں یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو صبر کے اس مفہوم کو وسیع انداز میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اگلا جو مضمون اللہ نے ان آیات میں بیان فرمایا وہ صفا اور مروہ کے حوالے سے ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اللہ نے انہیں اپنی نشانی کہا ہے۔ شعیرہ، شاعر جمع ہے شعیرہ کی، اور شعیرہ کہتے ہیں نشانی کو، یعنی اللہ کے ہاں جو مقرب چیزیں ہیں، اللہ کے ہاں جو خاص چیزیں ہیں، اس میں صفا اور مروہ کا اللہ نے ذکر کیا۔ اب دیکھیے، اسلام کے حوالے سے آج بہت پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام میں عورت کے حقوق نہیں ہیں، اور اسلام میں جو ہے وہ عورت کو بالکل یعنی بیک ڈور کے اوپر رکھا گیا ہے، اس کو پچھلی جانب رکھا گیا ہے، اور مثالیں دی جاتی ہیں کہ دیکھیں جی نماز کے اندر بھی اسے پچھلی صفوں میں کھڑا کیا جاتا ہے، اور اسی طرح سے اس کو جو ہے وہ امامت کا حق نہیں ہے۔ یہ باتیں صرف اور صرف گمراہی کے لیے پھیلائی جاتی ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ جو مقام، جو مرتبہ اور جو عزت اللہ نے عورت کو دی ہے، وہ سچی بات یہ ہے کہ مرد کو بھی وہ نہیں دی۔ آپ دیکھیے کتنی احادیث ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے عورت جو ماں کی شکل کے اندر ہے اس کا مقام اور مرتبہ بیان فرمایا۔ اور ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، میرے اوپر کس کا حق سب سے زیادہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کا۔ پھر اس نے دوبارہ سوال پوچھا تو آپ نے پھر یہی جواب دیا۔ تیسری دفعہ سوال پوچھا تو آپ نے تیسری دفعہ بھی یہی جواب دیا کہ تیری ماں کا حق سب سے زیادہ ہے انسانوں میں جو تجھے ادا کرنا ہے۔ اور پھر چوتھی دفعہ حضور نے کہا کہ تیرے باپ کا۔ تو اللہ نے یہ صفا اور مروہ جو ہے یہ کس کی یاد میں رکھی ہے؟ یہ اللہ نے اس کو اپنی نشانی کیوں بنایا ہے؟ صفا اور مروہ جیسی بہت سی پہاڑیاں ناروے کے اندر ہے، سویڈن کے اندر ہے، دنیا کے دیگر ملکوں کے اندر ہے، لیکن یہ صفا اور مروہ کی پہاڑی اللہ کو کیوں پسند آئی ہے؟ اللہ کو یہ پسند اس لیے آئی ہے کہ اس کے اوپر ہاجرہ، حضرت اسماعیل کی والدہ حضرت ہاجرہ، وہ اس کے اوپر چلی، اور اس امید کے اوپر کہ کہیں اللہ کی طرف سے کوئی رحمت آ جائے، اور وہ جو بچہ پیاسا ہے، چھوٹا بچہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے پیاس سے، اللہ کی طرف سے کوئی پانی کا انتظام ہو جائے تو وہ اس کو پانی پلا سکیں۔ تو اللہ پر امید کے ساتھ اور اللہ پر ایمان کے ساتھ وہ جو چکر لگائے تھے حضرت ہاجرہ نے صفا اور مروہ کے درمیان، اللہ کو وہ اس عورت کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کو جو بیت اللہ کی زیارت کے لیے، حج و عمرے کے لیے جائیں، پابند کر دیا کہ وہ اس عورت کی سنت کی یاد کو تازہ رکھیں گے اور صحیح کریں گے صفا اور مروہ کے درمیان۔ تو یہ ایک عورت کی سنت ہے جسے اللہ نے زندہ رکھا ہے، اور یہ حج اور عمرے کی اہم عبادت ہے جو ہر صورت جو ہے وہ ادا کرنی ہوتی ہے۔ اور اس حوالے سے یہ جو آیت ہے، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک غلط فہمی کا ازالہ کیا ہے۔ اس کی شان نزول کے اندر مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ بعض دفعہ مسلمان جو ہے وہ کسی اس عمل کو جو وہ یعنی مسلمان ہونے سے پہلے کرتے تھے، اس کو کرتے ہوئے سوچتے تھے کہ کیا یہ عمل ٹھیک ہے یا نہیں۔ ان میں ایک معاملہ یہ صحیح کا تھا صفا اور مروہ کے درمیان۔ تو یوں تھا کہ وہاں پہ جاہلیت کے دنوں میں صفا کے اوپر ایک عصاف نامی اور مروہ کے اوپر ایک نائلہ نامی بت انہوں نے رکھا ہوا تھا۔ تو یہ جب وہاں پہ صحیح کرتے تھے تو دراصل یہ حضرت ہاجرہ کی یاد میں نہیں بلکہ یہ اس عصاف اور اس نائلہ کے لیے یہ صحیح کیا کرتے تھے۔ تو جب یہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے سوچا کہ شاید اب اس عمل کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم تو یہ شرک عمل کرتے تھے، اپنے بتوں کے لیے کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے اندر شرک کا جو عنصر ہے وہ تم نے خود شامل کیا ہے۔ صفا
اور یعنی صفا اور مروہ کے درمیان جو سعی ہے، اصل میں تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی، ابراہیم علیہ السلام کے دور سے سعی جو ہے وہ صفا اور مروہ کے درمیان ہوتی تھی، اس لیے یہ سعی جاری رہے گی۔ ہاں بتوں کو وہاں سے ہٹا دو، تو اگر تم پہلے بتوں کے لیے کرتے تھے، اب مسلمان ہونے کے بعد تم اللہ کے لیے یہ سعی کرو گے، اور یہ سعی یاد ہوگی حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کی یاد میں۔ تو یہ واقعہ یعنی سعی جو ہے دراصل یہ وہ واقعے کی یاد ہے کہ جو ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ چکر تھے صفا اور مروہ کے درمیان اسماعیل علیہ السلام کو پانی دینے کے لیے، اس لیے کہ اسماعیل کو پیاس لگی تھی اور وہ پانی پینا چاہتے تھے۔ تو حضرت ہاجرہ کے یہ جو چکر ہے یہ یعنی صفا اور مروہ کے درمیان، یہ آج تک جو ہے یہ اس عبادت کا حصہ ہے۔ اس کے بعد اگلا جو مضمون ہے اس میں ایک اہم آیت ہے، آیت نمبر 164، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات کے 7 مظاہر جو ہے وہ بیان فرمائے ہیں۔ یہ آیت اس حوالے سے اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جیسی آیت یعنی اس طرح سے کہ ایک ہی آیت کے اندر 7 مختلف مظاہر قدرت کا بیان ہو، اللہ کی تخلیق کا بیان ہو، اور کسی جگہ قرآن میں نہیں ہے۔ تو یہ آیت نمبر 164 اس حوالے سے منفرد ہے۔ اس میں اللہ نے اپنی نشانیوں کا ذکر کیا، اپنی تخلیق کا ذکر کیا، اور اللہ نے پہلے اہل کتاب کو دعوت دی تھی اسلام قبول کرنے کی، اب اللہ نے اہل مکہ کو اور مشرکین کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بتوں کی پرستش سے اپنے آپ کو روکو، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ فضول قسم کی حرکت ہے، اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہو، انہی کے آگے اپنے آپ کو جھکاتے ہو۔ تو وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ تو ایک الہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر اللہ نے اپنے اس الہ ہونے کی تعریف اس آیت کے اندر بیان فرمائی کہ تمہارا رب کون ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، یہ آیت جو ہے پھر اس میں اللہ نے نشانیاں بیان فرمائی کہ آسمان اور زمین کی پیدائش کرنے والا تمہارا رب وہ خالق ہے، رات اور دن کا ایک دوسرے کے بعد آنا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اور یہ اللہ ہی ہے جس نے ایسا نظام بنایا ہوا ہے کہ سورج کی اپنا ایک سائیکل ہے، چاند کا اپنا ایک سائیکل ہے، زمین کا اپنا ایک سائیکل ہے، یہ اپنے اپنے مدار میں چلتے ہیں۔ کل فی فلک یسبحون، یہ چل بھی رہے ہیں اور اپنے رب کی حمد اور تسبیح بھی بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا سمندر کے اندر جو جہاز اور کشتیاں چلتی ہیں، یہ ان کا چلنا بھی اللہ کے حکم سے ہے، اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ پانی کے اوپر ٹنوں وزن جو ہے وہ چلتا ہے جہاز کی شکل میں، یا بہت بڑے بڑے بحری بیڑے جو ہوتے ہیں وہ چلتے ہیں لیکن وہ پانی میں ڈوبتے نہیں ہیں۔ تو سمندر کا جو سفر ہے یہ اللہ نے کہا کہ میری نشانیوں میں سے ہے۔ اسی طرح بارش کا جو نظام اللہ نے فرمایا کہ بارش برستی ہے، آسمان سے پانی آتا ہے تو زمین کی رویدگی، زمین کے اندر فصل اگتی ہے، اس کے اوپر غور کرو، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اسی طرح جتنے بھی جانور ہیں، جتنے بھی دابہ یعنی جانور اللہ نے پیدا کیے ہیں، جن میں زمین کے اوپر 4 پاؤں سے چلنے والے ہوں، 2 پاؤں سے چلنے والے ہوں، یا زمین پہ رینگنے والے ہوں، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، یہ جو ہواؤں کا نظام ہے، یہ جو ہوائیں جو کبھی شمال سے آتی ہیں، کبھی جنوب سے آتی ہیں، ٹھنڈی ہوائیں ہوتی ہیں، گرم ہوائیں ہوتی ہیں، یہ جو بادل رطوبت لیے ہوائیں ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ نے فرمائی کہ یہ میری نشانیاں ہیں۔ اور پھر آخر میں اللہ نے بادلوں کا ذکر فرمایا وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ، جو معلق ہے فضا کے اندر، اور اس کے اندر اللہ نے پانی کا ذخیرہ اکٹھا کیا ہوا ہے۔ اس میں اللہ نے فرمایا لآیات، نشانیاں ہیں لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے جو آیات آ رہی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کے حوالے سے چند ہدایات دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہاں پہ ایک آیت کے اندر ایک اہم بات کہی ہے، وہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں ان کی شدید ترین محبت اللہ سے ہوتی ہے۔ یعنی ایمان لانے کے بعد انسان کی محبت کا سب سے زیادہ حقدار اس کا خالق اور اس کا مالک ہوتا ہے، اس لیے کہ اسی نے زندگی کی ساری نعمتیں اور ساری رحمتیں دی ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے، اور ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے جس چیز کو حلال قرار دیا جائے اسے حلال جانتے ہیں، اور جس چیز کو حرام قرار دیا جائے اسے حرام سمجھ کر اس سے اجتناب کرتے ہیں۔ یہ شیطان کا طریقہ ہے کہ وہ حلال کو حرام بنا دے یا حرام کو حلال کہہ دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جتنی بھی پاکیزہ چیزیں ہیں جنہیں عقل انسانی پاکیزہ سمجھتی ہے، وہ پاکیزہ چیز ہے، وہ استعمال کے قابل ہے، وہ کھانی چاہیے، اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے انسانوں کھاؤ اس میں سے جو کچھ بھی پاکیزہ ہے زمین کے اوپر اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ پاکیزہ چیز جو بھی پیدا کرتا ہے وہ اس کو تم استعمال کر سکتے ہو۔ اور اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی پیروی مت کرو۔ شیطان کی پیروی یہ کہ تم حلال کو حرام کر دو یا حرام کو حلال کر دو، اور ایسا
بنی اسرائیل نے خاص طور پہ کیا کہ انہوں نے اللہ کی طرف سے بعض حرام چیزوں کو حلال قرار دیا اور اسی طرح بعض حلال چیزوں کو انہوں نے حرام قرار دیا. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ شیطانی طریقہ ہے, اس سے اپنے آپ کو باز رکھو. یہ اگر تم اس رستے پر چلو گے تو دراصل شیطان کی پیروی کرو گے, اور شیطان تمہیں بے حیائی اور برائی کے کاموں کی طرف دعوت دیتا ہے, وہ کبھی بھی تمہیں خیر اور بھلائی کی طرف لے کے نہیں جائے گا. اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کو چھوڑ دو. حلال اور حرام کے معاملے میں شریعت اسلامیہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے اپنی کتاب کے اندر جو معیار مقرر کیا ہے اسی کو حق جانو. کسی چیز کو اس وجہ سے حلال مت کہو کہ تمہارے باپ دادا اسے حلال کہتے تھے, یا کسی کو اس وجہ سے حرام مت کہو کہ تمہارے باپ دادا اسے حرام کہتے تھے. حلال و حرام کا جو اختیار ہے یہ صرف اور صرف اللہ کے پاس اور اللہ کے ذریعے اللہ نے اپنے نبی کو, اپنے انبیاء کو اس کا اختیار دیا ہے. وہ شریعت بتاتے ہیں کہ کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے. اس کے علاوہ کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو حلال قرار دے یا کسی چیز کو حرام قرار دے. یعنی جو اصول قرآن کے اندر بیان کر دیے گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر بیان کیے, ان اصولوں کے اوپر اگر کوئی چیز آئے گی تو وہ حرام قرار دی جائے گی, اور اگر ان اصولوں کے اوپر کوئی چیز نہیں آتی جو حرام قرار دی گئی ہیں تو پھر اس چیز کے اندر اصل کیا ہے؟ حلت ہے. الاصل فی الاشیاء الاباحہ, اشیاء کے اندر جو اصل ہے وہ حلت ہے. البتہ جس کی حرمت بیان کر دی جائے پھر وہ حرام ہوتی ہے. تو کوئی چیز جس کی حرمت بیان نہ کی گئی ہو یا وہ کسی ایسے اصول کی وجہ سے حرام نہ قرار پاتی ہو جو قرآن اور سنت کے اندر بیان کیا گیا ہو تو اسے حرام نہیں قرار دیا جا سکتا. حرام وہی ہے کہ جو نام کے ساتھ اللہ نے اپنی کتاب میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بتائی ہو, یا کوئی ایسا اصول بتایا ہو اللہ کی کتاب نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور اس کی زد میں کوئی چیز آ جائے جو حرام کے اصول ہے تو پھر وہ حرام قرار پائے گی. اور اللہ نے ان آیات میں 4 چیزوں کا بطور خاص ذکر فرمایا کہ اللہ نے خون کو حرام قرار دیا ہے. خون پیا نہیں جا سکتا, کسی بھی قسم کا خون جو ہے سوائے 2 خون کے, ایک جو جگر کے ساتھ خون ہوتا ہے اور جو اس سے الگ نہیں کیا جا سکتا, وہ خون جو ہے اس کی اجازت ہے. وہ استعمال, یعنی وہ خون دراصل استعمال نہیں ہوتا, وہ خون کیونکہ الگ نہیں ہوتا اس وجہ سے وہ استعمال میں لایا جاتا ہے, وگرنہ بہتا ہوا خون, اس کی ایک اور تشریح قرآن نے فرمائی کہ دم مسفوح جو ہے بہتا ہوا خون وہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے. اسی طرح سے اللہ نے فرمایا کہ دوسری چیز جو حرام ہے وہ مردار ہے. مردہ جانور, مردار جو ہے یہ شریعت اسلامیہ کے اندر اس کو حرام قرار دیا گیا ہے. کسی بھی وجہ سے کسی جانور کی ڈیتھ ہو جائے, گرنے کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے, تو حرام جانور جو ہے وہ نہیں کھایا جا سکتا. پھر اللہ نے فرمایا کہ خنزیر کو حرام کیا ہے, سور کو حرام قرار دیا گیا ہے, اور اس کے اندر اس کے حرمت کی کیا وجہ ہے اللہ نے یہ نہیں بیان فرمائی. اللہ نے جب فرمایا کہ انما حرم علیکم المیتہ, کہ میں نے تم پر حرام کیا ہے مردار کو, گوشت, یہ خون کو, اور اسی طرح سے سور کو, تو اللہ نے وجہ نہیں بیان فرمائی. ہاں اب یہ اہل علم ہے جو بیان کرتے ہیں کہ سور اس وجہ سے حرام ہے, سور اس وجہ سے حرام, یا خون جو ہے اس وجہ سے حرام ہے, اس میں انسانی طبیعت یا انسانی صحت کے لیے نقصان کے پہلو زیادہ ہیں. لیکن اللہ نے کہا ہے کہ میں نے حرام کی ہے, اور بطور مسلمان, اہل ایمان کا, مسلمان کا رویہ یہی ہونا چاہیے کہ جب اللہ کہہ دے کہ یہ چیز حرام ہے تو پھر اسے حرام جانے. ہاں اللہ نے یہاں پہ ایک بات کہی کہ اگر کسی انسان کو مجبوری کی حالت میں, اضطرار کی حالت میں کہ وہ مر رہا ہے, کھانے کے لیے کوئی اور چیز میسر نہیں ہے, تو پھر یہ ایک استثنائی صورت ہے, یہاں پہ حرام کھانے کی اجازت ہے. جیسا کہ ہم پڑھیں گے آگے سورہ نحل میں 14 پارے میں کہ کسی انسان کو کلمہ کفر نہیں کہنا چاہیے مسلمان کو. اگر وہ کلمہ کفر کہے گا تو دائرہ اسلام سے نکل جائے گا. لیکن اگر کوئی انسان مجبور کر دیا جائے کہ تمہاری زندگی ختم کر دی جائے گی, تمہیں موت دے دی جائے گی اگر تم کلمہ کفر نہیں کہتے, اللہ کے بارے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا بھلا نہیں کہتے, تو تمہاری زندگی ختم, یعنی تمہیں موت دے دی جائے گی, تمہیں قتل کر دیا جائے گا. تو ایسی حالت میں اپنی جان بچانا کیونکہ فرض ہے, تو اللہ نے فرمایا کہ الا من اکرہ قلبہ, کہ جو دل کی کراہت کے ساتھ اگر یہ بات کہہ دے, یعنی کلمہ کفر کہہ دے, مجبوری کی حالت میں اسے مارا جا رہا ہو, تو اس سے اجازت ہے. یعنی اللہ یہ نہیں چاہتا کہ انسان اذیت برداشت کرتا رہے. اگر کوئی انسان اللہ کی طرف سے اس رخصت کو استعمال کرنا چاہے تو اسے اجازت ہے. اسی طرح مجبوری اور اضطرار کی حالت میں اگر انسان مر رہا ہو, یا کسی انسان کو ایسی بیماری ہو کہ جس کا علاج کسی ایسی چیز میں ہو کہ جو حرام ہے, اور اس کے علاوہ کوئی اور چیز میسر نہ ہو, کوئی اور دوائی میسر نہ ہو, تو پھر علاج کے لیے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے. اور اس میں جو ہے وہ تفصیل کافی زیادہ ہے, اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے, تو اصول کی بات جو ہے موٹی بات سمجھ لیں
کہ حرام چیز جو ہے اس کا صرف اس صورت میں استعمال جائز ہے جب انسانی جان بچانے کے لیے اسے استعمال کیا جائے اور اس کے علاوہ کوئی اور الٹرنیٹو نہ ہو، یعنی انسان مر رہا ہو تو حرام کھا سکتا ہے، اور اس میں بھی اللہ نے 2 شروط کا ذکر کیا کہ اتنا کھائے جتنا زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، یعنی اس کو زندہ رہنا ضروری ہے تو اتنا کھا لے، تھوڑی یعنی مقدار اس کی کھا لے، اور دوسرا یہ کہ وہ دل کی کراہت کے ساتھ کھائے کہ اللہ مجھے یہ حرام چیز پسند نہیں ہے، میں مجبور ہو گیا ہوں، میرے علاج کے لیے اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے مجھے مجبوراً، تو دل کی جو کراہت ہے یہ بھی ساتھ ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت البر نازل فرمائی، یہ آیت نمبر 177 ہے سورہ بقرہ کی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو اہم بات ہے اس آیت کا، جو ایک کہہ لیں کہ مین ٹاپک ہے، وہ ہے مظاہر دین اور روح دین کے حوالے سے۔ دیکھیں دین کے ہوتے ہیں بعض مظاہر، ظاہری طور پر کچھ چیزیں ہم کرتے ہیں، مثال کے طور پہ ظاہری طور پر میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، ٹوپی پہنی ہوئی ہے، میں شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے، میں رکوع اور سجدے کرتا ہوں نماز کی حالت میں، یا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، یہ مظاہر فطرت یعنی مظاہر دین ہے، یہ دین کی جو ظاہری چیزیں ہیں وہ ہیں۔ اسی طرح دین کی ایک روح ہے کہ کسی بھی دین کا جو عمل ہے اس کے اندر جو روح ہے، جو اسنس ہے، جو اس کا مغز ہے، اس پر جو ہے وہ عمل کیا جائے، اس کو اصل سمجھا جائے۔ تو اللہ نے یہاں پہ یہی بات فرمائی کہ دین کے اندر جو ظاہری چیزیں ہیں ان کو اصل مت سمجھو، بلکہ اصل چیز وہ روح دین ہے، کہ اس حکم کے اندر جو حکمت ہے، جو اس حکم کو ماننے کے اندر اصل بات ہے، اس کو اپنے سامنے رکھو۔ تو اللہ نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، صرف مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف چہرہ کرنے سے تم یہ سمجھو کہ تم مسلمان ہو گئے اور تم نیکی کرتے ہو، یہ کوئی نیکی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا نیکی یہ ہے کہ تم عقائد کے میدان کے اندر بھی، عقائد کی دنیا کے اندر بھی مکمل طور پر مسلمان ہو، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، فرشتوں پر ایمان رکھتے ہو، کتابوں پر ایمان لاتے ہو اور نبیوں پر ایمان لاتے ہو۔ تو یعنی عقائد کا پورا پیکج تمہارے سامنے، ایسا نہیں ہے کہ تم کسی نبی پر ایمان لے اور کسی کا انکار کر دو اور کہو کہ میں مومن ہوں، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تم اگر ایمان نبیوں پر لاتے ہو تو سارے نبیوں پر ایمان لانا ہے، اسی طرح ساری کتابوں پر ایمان لانا ہے۔ تو یہ عقائد کے حوالے سے اللہ نے اصلاح فرمائی کہ سب نبیوں پر ایمان، سب کتابوں پر ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان اور اللہ پر ایمان، یہ عقیدے کی بنیادی چیزیں ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں اس کی محبت کی خاطر، یعنی مال اللہ کی محبت کی وجہ سے خرچ کرتے ہیں، یا دوسرا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ مال کی محبت کے باوجود اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، اپنی پسندیدہ چیزوں کو مال کے ساتھ محبت کے باوجود صرف اس وجہ سے خرچ کرتے ہیں کہ اللہ نے اس کا حکم دیا خرچ کرنے کا۔ اور خرچ کہاں پہ کرتے ہیں؟ ذوی القربہ، اپنے قریبی رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، اور جو بھی سوال لے کر ان کے سامنے آ جائے اس پر، اور جو جن کی گردنیں چھڑوانی، اس وقت ایک غلامی کا سسٹم تھا، تو ان کے اوپر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ یہ نیکی کرنے والے ہیں۔ نیکی کا مفہوم یہ ہے کہ وہ پھر انفاق جب خرچ کرتے ہیں تو ان میں سے کسی کے اوپر یا ان سب کے اوپر جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر یہ یعنی مال خرچ کرنے کے حوالے سے اصلاح فرمائی نیکی کے مفہوم کے اندر۔ اور تیسری اللہ نے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نیکی کا ایک اہم حصہ یہ ہے کہ انسان نماز بھی ادا کرے، نماز قائم کرنے والا ہو اور زکوٰۃ بھی دینے والا ہو، جو مال اللہ نے زکوٰۃ کی صورت میں فرض کیا ہے وہ ادا کرے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اخلاقی طور پر بھی وہ اچھا انسان ہو، وہ نیک انسان ہے۔ فرمایا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، جب وہ وعدہ کرتے ہیں تو اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ اور وعدے کی پابندی جو ہے یہ مومن کا ایک اہم شیوا ہے، بلکہ اللہ نے حکم دیا کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو، اوفوا بالعقود، اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ اور یہاں پہ بطور خاص میں یورپین اس پس منظر کے اندر آپ سے کہنا چاہوں گا، اس لیے کہ اکثر سامعین جو ہیں وہ انہی ملکوں سے اس وقت سن رہے ہیں، کہ وعدے کا جو پورے کرنے کا حکم دیا ہے اللہ نے ہر ایک کے ساتھ وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ یہ غلط بات کہتے ہیں کہ اہل ایمان صرف اہل ایمان کے ساتھ وعدے کو پورا کریں، کافروں کے ساتھ وعدہ پورا کرنے کی یا قول کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاقی حوالے سے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں، اور آپ کی زندگی میں ایک نہیں، دو نہیں، کئی واقعات ہیں کہ آپ نے جب کسی نان مسلم سے، کسی غیر مسلم سے، حتیٰ کہ اپنے دشمن سے بھی کوئی معاہدہ کیا ہو تو اس معاہدے کو آپ نے پورا کیا ہے۔ آپ نے کبھی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی، آپ نے کبھی اپنی بات جو کسی سے آپ نے طے کر رکھی ہو اس کے خلاف کوئی کام کیا ہو۔ اس لیے بات کی جو مضبوطی ہے، یعنی جو آپ کا وعدہ ہے اسے پورا کرنا، چاہے وہ مسلم کے ساتھ ہے یا غیر مسلم کے ساتھ ہے، یہ بہت ضروری ہے، اور یہ اہل ایمان کی ایک بنیادی صفت ہونی چاہیے۔
تو اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں جب وہ کریں، والصابرین فی البأساء، اور وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں جب مشکل حالات آ جائیں، تنگی کے حالات آ جائیں، جنگ کے حالات ہوں، تو ثابت قدمی کے ساتھ اللہ پر ایمان رکھ کر وہ ڈٹے رہتے ہیں۔ اگر کہیں پہ کوئی مشکل آ جائے تو صرف اس وجہ سے کہ وہ کھڑے نہیں رہ سکتے، وہ برداشت نہیں کر سکتے، وہ اپنے دین کو چھوڑ دیں، نہیں، وہ ایسے نہیں ہوتے، بلکہ جتنے بھی مشکل حالات آ جائیں وہ اللہ کے دین کے اوپر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں جو سچے لوگ ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ ہیں کہ جو متقی لوگ ہیں۔ تو صداقت اور تقوی یہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر پیدا ہو تو پھر، اور نیکی کا اصل مفہوم ہمیں سمجھ میں آئے، تو پھر ہمیں ان ساری ہدایات کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ دین کا یہ غلط تصور ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بس میں نے نماز ادا کر دی ہے اور میں نے حج کر لیا ہے اور میں نے رمضان کے روزے رکھ لیے ہیں، اب میں جو ہے وہ مکمل نیک انسان ہوں اور میرے اندر کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ اگر، اور اسی طرح سے ہمارے ہاں یہ دو الگ الگ جو افراط و تفریط کے حوالے سے ہم شکار ہوئے، دو مختلف حوالوں سے، اس کا بھی میں یہاں پہ نشاندہی کرتا جاؤں کہ ہمارے ہاں بعض طور پہ یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ جی دیکھیں، اچھا انسان ہونا چاہیے، اچھا اخلاق ہونا چاہیے، انسان دوسرے انسانوں کی عزت کرے، ان کے حقوق ادا کرے، جب وعدہ کرے تو اسے پورا کرے، بات کرے تو سچی بات کرے، یعنی جو اخلاقی چیزیں ہیں بس ان کا لحاظ رکھنا چاہیے، یہ ہو تو بس پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری طرف دوسرے ہمارے بھائی ہیں جو کہتے ہیں کہ لباس ایسا ہونا چاہیے، آپ کی ساخت ایسی ہونی چاہیے، آپ کی ظاہری طور پر جو ہے وہ یعنی ٹوپی سر پہ ہو، داڑھی ہو، آپ کی جو شلوار ہے یہ ٹخنوں سے اوپر ہو، شلوار قمیض ہو، پینٹ بالکل نہیں آپ پہن سکتے، یعنی وہ ظاہری طور پر یہ پابندیاں لگاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی اصل دین ہے، بلکہ دین ہے ہی ان چیزوں کا نام۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس چیز کی اصلاح فرمائی کہ عقائد کے حوالے سے بھی، عبادات کے حوالے سے بھی، اور اخلاق کے حوالے سے بھی، ہر چیز کے اندر اللہ کو آپ کی طرف سے کمال مطلوب ہے۔ آپ کو عقائد کے حوالے سے بھی اپنے آپ کو مضبوط مسلمان بنانا ہے، یعنی عقیدہ بھی ٹھیک رکھنا ہے، اللہ پر ایمان ہو اور سچا اور پکا اور خالص ایمان ہو، اس میں کسی قسم کی شرک کی ملاوٹ نہ ہو، اور اسی طرح سے اس کے بعد آپ نے عبادات بھی اختیار کرنی ہے، آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے جو بھی آپ پر فرض ہوتی ہے، انفاق آپ کی عادت ہونی چاہیے، آپ نے رمضان کے روزے جو فرض رکھنے ہیں اور اللہ نے استطاعت دی ہے تو حج بھی کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر اخلاقی حوالے سے بھی آپ نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے۔ آپ اپنی جان نہیں چھڑا سکتے یہ کہہ کر کہ مجھے رشوت دینے کی اجازت ہے، مجھے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، مجھے دوسرے کا مال کھانے کی اجازت ہے، اس لیے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، اس لیے کہ میں رمضان کے اندر جو ہے وہ بہت صدقات کرتا ہوں۔ اگر میں رمضان کے صدقات، رمضان کے اندر عبادات، ان کو ہی اپنی نظریہ نجات سمجھتا ہوں تو پھر ہم اس آیت کو نہیں سمجھتے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے عقائد کے اندر بھی، معاملات کے اندر بھی، اخلاق کے اندر بھی ہر حوالے سے اپنے آپ کو کامل کرنا ہے۔ اس کے بعد آگے کچھ احکام وصیت کے حوالے سے ہے۔ اب میں تھوڑا سا تیز چلوں گا، ہمارے پاس وقت کی کمی ہے اور مضامین کافی زیادہ بھی رہتے ہیں، تو میں اشارتاً کچھ باتیں جو ہے وہ کرتا جاؤں گا تاکہ ہم ان چیزوں کو جو ہے اپنے ذہن کے اندر رکھیں۔ وصیت کا جو حکم ہے یہ پہلا حکم ہے جو ان آیات کے اندر دیا گیا تھا، اس سے پہلے کوئی وصیت کا یا وراثت کا طریقہ کار اسلام میں وضع نہیں کیا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد سورہ نساء میں وراثت کی تفصیلی احکام جو ہے وہ نازل کیے ہیں۔ سورہ نساء ہم پڑھیں گے 4 پارے میں، تو وہاں پہ یہ تفصیل اس کی آ جائے گی کہ کس کا کتنا حصہ ہے۔ اور وراثت کے وصیت کے حوالے سے ایک اہم ہدایت یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وصیت اپنے مال میں سے جو ہے وہ 1/3 میں کی جا سکتی ہے، بجائے اس ٹاپک میں جانے کی کہ وصیت ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، وصیت ہم کر سکتے ہیں، اور 1/3 مال کے اندر جو ہے وہ ہمیں وصیت کی اجازت ہے۔ یعنی اگر ہمارے پاس 3 ملین ہے وراثت میں تو ہم 1 ملین کے اندر وصیت کر سکتے ہیں، اور وصیت وارثوں کے حق میں نہیں ہوتی اس لیے کہ ان کے حصے مقرر ہیں، بلکہ اس کے علاوہ اگر ہم کوئی خیرات کا کام کرنا چاہتے ہیں، بھلائی کا کام کرنا چاہتے ہیں، اس حق میں ہوگی۔ یعنی اگر کوئی انسان فوت ہو رہا ہے تو وہ یہ وصیت نہیں کر سکتا کہ میری جتنی پراپرٹی ہے 5 ملین کی، 10 ملین کی، وہ ساری کی ساری اللہ کے رستے میں دے دو، اس کو ہاسپٹل بنوا دو اور وارثوں کو محروم کر دے، ایسا وہ نہیں کر سکتا۔ ہاں، وہ اپنے مال میں سے صرف 1/3 جو ہے اس کی وصیت کر سکتا ہے، 2/3 بہرحال وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ اور زندگی کے اندر اگر وہ اپنی اولاد کو، اپنے وارثوں کو خوش نوازتا ہے تو پھر وہ ساروں کی اس کے اندر اسے کنسنٹ لینی پڑتی ہے۔ یعنی اگر کسی انسان کے 4 بیٹے 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان میں سے کسی کو کچھ دینا چاہتا ہو، کوئی تحفہ، کوئی انعام، کوئی پلاٹ، کوئی مکان کا حصہ، تو پھر باقی جتنے ورثاء ہیں ان کو ان کی کنسنٹ یعنی ان کی رضامندی اور ان کے ساتھ بیٹھ کر افہام و تفہیم سے معاملہ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اگر وہ
اپنی مرضی سے کوئی معاملہ کرتا ہے اور باقی وارث اس حوالے سے ان کا کنسنٹ نہیں لیا جاتا تو ان کے درمیان لڑائی پیدا ہونے کا خدشہ ہے، ان کے درمیان غلط فہمی پیدا ہونے کا خدشہ ہے. اس لیے اس کو جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ ان کی کنسنٹ لے کر کرنا پڑے گا. اور ایک اہم بات کہ اگر کوئی انسان کسی کو اپنی وصیت لکھواتا ہے تو وہ وصیت لکھنے والے کی ذمہ داری ہے کہ جو وصیت لکھوائی جا رہی ہے اس کو اسی طرح سے لکھے جس طرح لکھوائی جا رہی ہے، اور اس کو اسی طرح سے آگے بیان کر دے جس طرح اس نے لکھی ہے، یعنی اس میں خیانت نہ کرے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو وصیت لکھوانے والا ہے، یعنی باپ اگر فوت ہو رہا ہے اور وہ اپنے بیٹے کو وصیت لکھوا رہا ہے تو بیٹا ہو بہو وہی وصیت دوسروں کو نہیں بتاتا، وارثوں کو نہیں بتاتا، اس میں رد و بدل کر دیتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا مت کرو، جو وصیت کہی جائے اس کو دوسرے تک منتقل کر دو. تو وراثت کے احکام میں پھر انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بات کریں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے روزے کے احکام بیان فرمائے ہیں، اور یہ قرآن کریم میں جو جتنی بھی ارکان اسلام ہے، یعنی کلمہ شہادت ہے، نماز ہے، روزہ، زکوٰۃ اور حج، تو روزہ اس حوالے سے منفرد ہے کہ اللہ نے صرف ان 4 آیات میں روزے کے احکام بیان فرمائے ہیں. اس کے علاوہ پورے قرآن میں باقی کسی جگہ روزے کے احکام جو ہے وہ اللہ نے بیان نہیں کیے. تو ان آیات میں اللہ نے 5 اہم چیزیں بیان فرمائی ہیں، وہ میں مختصراً آپ کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں. اللہ نے روزے کا مقصد بیان فرمایا کہ روزہ اللہ نے فرض کیوں کیا ہے، یہ لازمی کیوں ہے. تو اللہ نے اس کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے. اور تقوی کا مطلب کیا ہے کہ تم اللہ کی موجودگی کا احساس ہر وقت اپنے ذہن کے اندر تازہ کر لو. روزے کے اندر کیا ہوتا ہے جو دیگر عبادات میں نہیں ہوتا، کہ ہمیں پیاس لگی ہے، مثال کے طور پہ میں بول رہا ہوں مجھے پیاس لگ رہی ہے، تو میرے سامنے پانی پڑا بھی ہو تو میں پانی نہیں پیتا، اس وجہ سے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. بہت ہی زیادہ گرمی ہو اور آپ فریج کے سامنے کھڑے ہوں، کچن میں کھڑے ہوں، آپ پی سکتے ہو پانی، کوئی آپ کو دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن آپ کام نہیں کرتے، وہ یعنی پانی نہیں پیتے. تو کس وجہ سے نہیں پیتے؟ اس وجہ سے کہ آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے. تو جب آپ یہ رویہ اپناتے ہیں تو اس سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں مسلسل یہ خیال ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. تو روزہ مدد کرتا ہے اس احساس کو پیدا کرنے میں، مضبوط کرنے میں کہ میرا رب ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے. اور یہ صفت اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ میرا رب مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے تو یقین جانیے ہم بہت سے غلط کاموں سے اپنے آپ کو روک رہے ہیں. جب ہمارے قدم برائی کی طرف اٹھنے لگے تو ہمیں خیال آ جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اگر ہم کسی کا حق مارنے لگے، ناحق کھانے لگے اور ہمیں خیال آ جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو ہم اپنے آپ کو روک لیں. اور اگر ہم کسی سے زیادتی کرنے لگے تو ہمیں خیال آ جائے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اپنے آپ کو روک لیں. تو یہ جو رب کے دیکھنے کا تصور ہے اسے مضبوط کرنے کے لیے اللہ نے روزے کا جو روزہ ہم پر فرض کیا ہے. پھر دوسرا اہم رمضان اور قرآن کا جو تعلق ہے، اللہ نے آیت نمبر 185 میں یہ بات کہی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، اور قرآن انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، قرآن انسانوں کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے. یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے، یہ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی دینے والی کتاب ہے. تو اللہ نے اس کتاب کو اس مبارک مہینے کے اندر نازل کیا، اور رمضان کو اللہ نے جو فضیلتیں اور برکتیں دی وہ اس وجہ سے کہ اس میں اللہ نے اپنی پاک کتاب کو، مبارک کتاب کو نازل فرمایا. اور اس قرآن کے مبارک ہونے کا دوسرا ایک معنی اللہ نے سورہ صاد میں بیان فرمایا، 23ویں پارے میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ نے اس کتاب کو مبارک بنایا ہے. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، تاکہ تم اس کے اندر تدبر کرو، اس کے اندر غور و فکر کرو اور اس سے نصیحت حاصل کرو. اس کی برکت کا مفہوم جو ہے وہ یہ نہیں ہے صرف کہ ہم صرف اس کی تلاوت کریں اور اسی کو کافی سمجھیں، یقیناً وہ بھی باعث برکت ہے، لیکن وہ ساری برکت نہیں ہے، وہ برکت کا ایک مفہوم ہے. اصل جو اللہ نے خود قرآن میں سورہ صاد میں بیان فرمائی کہ اس کے اندر جو تدبر ہے، غور و فکر ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ پر ایمان کی مضبوطی ہے، یہ اصل برکت ہے جو اس کلام کے ذریعے سے نصیب ہوتی ہے. یعنی اگر کسی کو اللہ پر کامل یقین آ جائے، اللہ کے ساتھ ایمان مضبوط ہو جائے، تو اس سے زیادہ برکت کیا ہوگی زندگی کے اندر؟ تو وہ کیسے ہوگی؟ وہ اس کتاب کو سمجھنے کے نتیجے کے اندر ہوگی. ہمارے اس دورہ قرآن کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم سب کا قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، ہم سب اس مہینے کے اندر بطور خاص اور بقیہ مہینوں کے اندر بھی اس کتاب کے ساتھ، اس قرآن کے ساتھ، اللہ کے کلام کے ساتھ اپنے آپ کو، اپنے تعلق کو مضبوط کریں. تو رمضان اللہ نے قرآن کے نزول کی وجہ سے بابرکت بنایا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ بطور خاص رمضان میں اس مہینے کے اندر قرآن کی تلاوت کثرت سے کیا کرتے تھے. اور ایک خاص سنت جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف رمضان کے حوالے سے ثابت ہے اور روایت کی گئی ہے کہ آپ اس مہینے میں جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا تھا، یعنی اگر مثال کے طور پر 15 ہجری کے اندر یعنی ہجرت کے بعد تیسرے یا چوتھے سال کے اندر
رمضان آیا ہے، روزے فرض ہیں، تو اللہ کے رسول رمضان میں جتنا قرآن تلاوت ہو چکا ہے اب تک اس سارے کی تلاوت کرتے تھے جبریل امین کے سامنے، اور وہ جبریل امین کے جو قرآن کا پیغام لاتے تھے وہ تلاوت خود حضور سے سنتے، اور پھر حضور کی تلاوت سننے کے بعد حضور کے سامنے تلاوت کرتے اور حضور اس کی سماعت کرتے۔ تو رمضان کے اندر قرآن کی تلاوت خود کرنا اور تلاوت سننا، یہ دونوں چیزیں جو ہے یہ سنت رسول ہیں، اور ان کا اہتمام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تیسرا اہم پہلو جو ہے روزے کا وہ دعا ہے۔ سحری کے وقت جو دعا ہے یا افطاری کے وقت جو دعا ہے، یہ دونوں قبولیت دعا کے بہترین وقت ہیں۔ تو اللہ نے دعا کے حوالے سے یہ ہدایت ان آیات میں فرمائی کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں پہ ہوں تو انہیں بتائیے کہ میں تم سے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں اس کی پکار کو سنتا ہوں کہ جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، پس انہیں چاہیے کہ وہ مجھ ہی پکاریں، مجھی سے مانگیں اور مجھی پر ایمان لائیں تاکہ یہ ہدایت یافتہ رہ سکیں، یہ ہدایت پر رہ سکیں۔ تو اللہ نے یہ ایک بہت بڑا تحفہ ہم سب کو دیا ہے کہ ہم براہ راست اپنی گزارش، اپنی پرچی، اپنا سوال اللہ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ دنیا کے اگر دیگر مذاہب کا ہم مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ وہاں پہ جو مندر کا پروہت ہے، جو کسی چرچ کا پادری ہے، یا کسی جگہ پہ کسی سینگوگ کے اندر وہ مذہبی پادری بنا ہوا ہے، تو وہ اللہ کے درمیان اور بندوں کے درمیان رکاوٹ کا ذریعہ ہے۔ وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ تم براہ راست اللہ سے بات نہیں کر سکتے، تم ہمیں بتاؤ، ہم تمہاری بات اللہ تک پہنچائیں گے، تم کہاں اور تمہارا رب کہاں۔ اللہ نے اس غلط عقیدے اور غلط تصور کو اس آیت کے ذریعے ختم کیا، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوبصورت تحفہ عطا فرمایا کہ تم جہاں بھی ہو، جس حالت کے اندر ہو، صبح ہو یا شام ہو، خوشی ہو یا غمی ہو، دن ہو یا رات ہو، تم اللہ کو پکارو، اللہ تمہاری پکار کو سنتا ہے اور تمہاری پکار کا جواب دیتا ہے۔ صرف سنتا نہیں ہے بلکہ اسے قبول کرتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے۔ ہاں، جواب دینے کے مختلف انداز ہیں۔ اس کے بعد روزے کے کچھ احکام اللہ نے بیان فرمائے، جس میں روزے کے جو اوقات ہیں، روزہ کب شروع ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو سحری کا وقت ہے، یعنی کھانے پینے کا وقت، یہ اس وقت ختم ہو جائے گا جب رات کی تاریکی صبح کی سیاہی کے اندر، صبح کی سفیدی کے اندر بدلنا شروع ہو، یعنی رات کی تاریکی ختم ہونا شروع ہو اور صبح کی جو سفیدی ہے وہ نمودار ہونا شروع ہو۔ تو یہ فجر کی اذان کا وقت ہوتا ہے، اس وقت یہ شروع ہوگا اور مغرب تک، غروب آفتاب تک یہ روزے کا وقت رہے گا۔ روزے کے وقت کے درمیان کھانے پینے پر پابندی ہے، اور اسی طرح سے اگر آپ شادی شدہ ہیں تو میاں بیوی کے تعلق پر پابندی ہے، اور رات کے وقت جو ہے یعنی مغرب کے بعد سے لے کر صبح سحری تک انسان کھا پی بھی سکتا ہے، اور اگر شادی شدہ ہے تو میاں بیوی اپنا تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ اور اللہ نے یہ بات بطور خاص یہاں پہ ارشاد فرمائی کہ یہ پہلی جو امتیں تھیں ان میں یہ اس چیز کی اجازت نہیں تھی، یعنی وہ عشاء کے بعد جو ہے وہ میاں بیوی اپنا تعلق قائم نہیں کر سکتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ایسا کرتے ہو عشاء کے بعد تو یہ کوئی غلط کام نہیں ہے، اللہ کی طرف سے اس کی اجازت ہے۔ اور آخر میں اللہ نے اعتکاف کے حوالے سے فرمایا، اور اعتکاف دراصل سنت ہے مسجد میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال مسجد میں یہ سنت ادا کیا کرتے تھے، اعتکاف میں بیٹھتے تھے۔ رمضان کے آخری 10 دنوں میں خاموشی سے اللہ کے ساتھ بیٹھ کر گریہ گزاری کرنا، اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، یہ رمضان کے آخری 10 دنوں کی سنت ہے۔ اس کے بعد آگے آیت نمبر 194 سے 203 تک حج کے احکام ہیں۔ تو حج کے جو احکام ہیں ان خاص میں باقی تفصیل میں نہیں جاتا، سورہ حج آئے گی اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حج کے حوالے سے بات کہی ہے کہ حج کے دنوں میں اللہ سے مانگا جاتا ہے، اور اللہ سے مانگنے کے مختلف طریقے ہیں۔ کوئی انسان ہے جو اللہ سے اپنی دنیا مانگتا ہے، کوئی انسان ہے جو دنیا کے جو مختلف نعمتیں وہ مانگتا ہے اور آخرت کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو سب سے جو اچھی دعا ہے وہ یہ پسند ہے جو یہاں پہ لکھی ہوئی آپ کے سامنے ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہمیں دنیا کی حسنہ عطا کر دے، اور دنیا کے اندر جتنی حسنات ہیں وہ ساری، یعنی جتنی بھی بھلائیاں ہیں وہ ساری اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ دنیا کے اندر عزت کا ملنا، دنیا کے اندر اچھا رزق ملنا، دنیا کے اندر اچھا خاندان ملنا، اچھی اولاد ملنا، دنیا کے اندر اچھا روزگار ملنا، یعنی یہ ساری چیزیں دنیا کی حسنہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کا حسنہ دے دے، دنیا کا ہر اچھا پہلو جو ہے، جو بھی بھلائی اور خیر ہے اللہ ہمیں دے دے۔ وفی الآخرۃ حسنہ، اور ہمیں آخرت کا حسنہ دے دے۔ آخرت کا حسنہ کیا ہے؟ آخرت کے اندر بھلائی اور خیر کیا ہے کہ آخرت کی جتنی اچھی چیزیں ہیں اللہ وہ ہمیں عطا کر دے۔ وقنا عذاب النار،
اور اللہ تعالی ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا بہت ہی پسند تھی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے وسلم اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ یہ اتنی جامع دعا ہے کہ اس کے اندر آپ نے دنیا کی ہر بھلائی مانگی، آخرت کی ہر بھلائی مانگی، آپ نے جہنم سے اللہ کی پناہ مانگی، اس سے زیادہ بہتر دعا کیا ہو سکتی ہے؟ اور بطور خاص جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام طواف فرمایا کرتے تو حضور حجر اسود سے پہلے رکن یمانی سے لے کر حجر اسود کے درمیان اس دعا کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جو کثرت سے اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے آخر میں جو دعائیں پڑھتے اس میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح اس دعا کے حوالے سے دیگر بہت سی فضائل جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ حج کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ حج کے دنوں میں جو بہترین دعا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس انداز میں اللہ سے مانگیں۔ اس کے بعد تفصیل کے ساتھ عائلی زندگی کے احکام ہیں، اور عائلی زندگی میں جو اہم چیزیں ہیں اس میں نکاح کے لیے پارٹنر کا جو انتخاب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے ہدایات دی ہیں کہ مشرک سے ایک مومن نکاح نہیں کر سکتا، یعنی جو اللہ کا انکار کرنے والا ہے، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اہل کتاب سے جو نکاح ہے اس کے بارے میں تفصیلات 6 پارے میں سورہ مائدہ میں آئیں گی، وہاں پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ بیوی اگر انسان شادی شدہ ہو تو اس کی جو بیوی ہے جب اس کو ماہواری کے دن ہو، اس حوالے سے احکام اللہ نے دیے کہ ان دنوں میں اس کے ساتھ ملاقات کرنا، یعنی میاں بیوی کی جو ملاقات ہے اس کی اجازت نہیں ہے۔ شادی کے حوالے سے اللہ نے فرمایا کہ یہ اولاد حصول کا ذریعہ ہے، اللہ جو ہے وہ انسان کو اولاد دیتے ہیں، اور شادی انسان جب کرتا ہے تو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کہ وہ زنا کے ذریعے اپنی اس شہوت کو پورا نہ کرے، اور اولاد کے حصول کے لیے کہ اللہ اسے اولاد دے، تو یہ چیزیں پیش نظر رہنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد ایلا کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان یہ قسم اٹھا لے کہ وہ اپنی بیوی سے تعلق نہیں رکھے گا۔ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر انسان اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم اٹھائے تو وہ 4 مہینے تک تو وہ یہ کر سکتا ہے، 4 مہینے کے اندر اسے اجازت ہے، یعنی اسے ناراضگی ہوگی اور وہ کہتا ہے کہ میں نے تم سے بات نہیں کرنی، تو 4 مہینے تک وہ اسے اس قسم اٹھانے کی یا یہ معاملہ کرنے کی اجازت ہے۔ اگر اس کا ارادہ 4 مہینے سے زیادہ ہے تو پھر شریعت کہتی ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ 4 مہینے سے زیادہ اپنی بیوی سے ناراضگی اختیار کریں گے تو پھر قاضی جو ہے وہ دونوں کو بلائے گا اور ان کا فیصلہ کرے گا کہ ساتھ رہنا ہے تو ساتھ رہو، اور نہیں رہنا تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ سالوں سال تم میاں بیوی کے تعلق میں بندھے بھی رہو اور ایک دوسرے سے ملو بھی نہ۔ میاں بیوی تو نام ہے محبت کا، ایک دوسرے کے ساتھ اپنے جذبات اور خیالات کے تبادلے کا، یہ کیا طریقہ ہے کہ تم ایک بندھن کے اندر بھی بندھے ہوئے ہو اور ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کرتے ہو؟ اس لیے اگر ناراضگی کسی وجہ سے ہوئی ہے تو وہ 4 مہینے تک تو ہو سکتی ہے، لیکن اس سے زیادہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اگر مرد اور عورت کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان کوئی ناراضگی ہو اور بیوی علیحدگی حاصل کرنا چاہتی ہو، اسے شریعت میں خلا کہتے ہیں، تو عورت کو یہ حق ہے کہ وہ شوہر سے علیحدگی اختیار کر سکتی ہے، البتہ اس کو یہ فیصلہ لینے کے لیے کسی قاضی سے، کسی عدالت سے رابطہ کرنا پڑتا ہے اور اپنا مدعا بیان کرنا پڑتا ہے کہ وہ کس وجہ سے خلا لینا چاہتی ہے۔ اس کی وجہ، ریزن ویلڈ ہو تو وہ خلا لے سکتی ہے، اور اگر اس کی ریزن ویلڈ نہ ہو تو وہ خلا نہیں لے سکتی۔ اسی لیے خلا کے اندر جو ہے وہ یعنی عدالت کے انوالومنٹ جو ہے وہ ضروری ہے۔ تیسرا جو ٹاپک ہے ان آیات کے اندر ہے وہ طلاق کے حوالے سے ہے۔ ایک تفصیلی مضمون ہے، میں صرف مختصراً ابھی یہاں پہ بیان کرتا ہوں، پھر آگے 28ویں پارے میں سورہ طلاق آئے گی، وہاں پہ پھر اس احکام آئیں گے تو تفصیل سے ہم بات کریں گے کہ اگر ایک مرد یہ فیصلہ کر لے کہ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہنا تو وہ اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، اسے علیحدگی اختیار کر سکتا ہے۔ لیکن بات یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلاق اللہ کی حلال کردہ چیزوں میں سب سے آخری چیز ہے، یعنی سب سے نچلے درجے کے اوپر چیز ہے۔ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی انسان کوئی چیز نہیں دینا چاہتا لیکن دینا مجبوری ہو تو بالکل اس لیول کے اوپر آ کے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتے کہ میاں اور بیوی طلاق کی طرف جائیں، لیکن اگر ضرورت اور نوبت آ گئی ہے تو پھر اجازت اس کی ہے، یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ تو دین کے اندر جو حلال چیزیں ہیں ان میں طلاق سب سے نچلے درجے کے اوپر ہے۔ تو اس کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیے مختصراً کہ طلاق اگر دینی ہو تو عورت کو حالت طہر میں، پاکی کے دنوں میں صرف ایک دفعہ یہ کہہ دیں یا لکھ کے دے دیں کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اس کے بعد 3 مہینے کا جو ٹائم ہے، 3 جو عورت کی ماہواری کے پیریڈز جب آئیں گے وہ اس کی عدت ہے۔ اگر ان دنوں میں اس مرد اور اس عورت کے درمیان واپسی اور رجوع نہیں ہوتا تو یہ طلاق ویلڈ ہو جائے گی اور ان دونوں کا نکاح 3 مہینے کے بعد ختم ہو جائے گا۔ اس آدمی کو دوبارہ دوسرے مہینے میں یا تیسرے مہینے میں طلاق کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔
بس ایک دفعہ اس نے طلاق کہا اور اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ اگر 3 مہینے تک رجوع کرنا چاہیں کر سکتے ہیں دونوں میاں بیوی. اگر یہ رجوع نہ کرنا چاہیں تو 3 مہینے کے بعد وہ 3 مہینے پہلے جو لفظ طلاق کا بولا تھا اب وہ امپلیمنٹ ہو جائے گا اور یہ نکاح ختم ہو جائے گا. اس کے بعد اگر 6 مہینے سال کے بعد یہ دونوں میاں بیوی جو تھے یہ دوبارہ نکاح کر کے اپنی زندگی بسر کرنا چاہے تو یہ نکاح کر کے اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں. اور اس دفعہ دوسرا نکاح کرنے کے بعد جب انہوں نے زندگی شروع کی پھر شوہر کو طلاق دینی پڑ گئی اور اس نے طلاق دی تو دوبارہ حالت طہر میں ایک دفعہ کہہ دے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں یا لکھ کے دے دے اور اس کے بعد خاموشی اختیار کرے تو وہ بھی 3 مہینے کے ٹائم اس کے پاس رجوع کا ہے. اگر وہ رجوع اس کے درمیان کر لے تو ٹھیک, اگر نہ کرے تو 3 مہینے کے بعد وہ دوسری طلاق امپلیمنٹ ہو جائے گی اور پھر دوسری طلاق دینے کے بعد اگر 3-6 مہینے کے بعد سال کے بعد دوبارہ وہ نکاح کرنا چاہیں پھر اجازت ہے کہ وہ نکاح کر سکتے ہیں. لیکن اب شوہر سے کہا گیا ہے کہ اب سوچ سمجھ لو اگر تم نے تیسری دفعہ طلاق دی تو اس کے بعد دوبارہ تمہارا آپس میں شادی کا تعلق قائم نہیں ہو سکے گا یہاں تک کہ یہ بیوی کسی اور کے ساتھ نکاح کرے, ایک کوئی پلانڈ نکاح نہ ہو بلکہ ایک نیچرل نکاح ہو اور اس کا وہ شوہر فوت ہو جائے یا اسے طلاق دے دے نیچرل طریقے سے پھر یہ وہاں سے علیحدہ ہو کے تو تمہارے ساتھ نکاح کر سکتی ہے. یعنی ایک طرح سے ناممکن بات ہے کہ یہ معاملہ ہو, بہت کم ہے. اس لیے یہ طریقہ طلاق کا انسان کو سکھایا گیا. یہ احسن طلاق ہے, یہ اچھی طلاق ہے کہ حالت طہر میں پاکی کے دنوں میں ایک طلاق عورت کو دے کر خاموشی اختیار کر لی جائے. ہمارے ہاں بہت غلط تصور ہے, اسے شریعت میں بالکل پسند نہیں کیا گیا کہ ایک انسان ایک ہی وقت میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے. یہ بالکل غلط طریقہ ہے. لیکن اگر وہ ایسا کرتا ہے تو وہ جو 3 چانس اس کے پاس تھے جسے اسے آرام آرام سے استعمال کرنا چاہیے تھا, حکمتاً اللہ نے اسے کہا تھا کہ غصے میں انسان کو بیوی کو طلاق دیتا ہے تو صرف ایک ہی دے, ایک سے زیادہ نہ دے. اس بے وقوف انسان نے وہ تینوں ہتھیار اکٹھے استعمال کر لیے ہیں, وہ تینوں فائر اکٹھے کر دیے جو مختلف اوقات میں وہ کر سکتا تھا. اس لیے اب وہ 3 کا لفظ جب وہ بولے گا تو وہ 3 ہی امپلیمنٹ ہوگی. ہاں یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ وہ 3 امپلیمنٹ ہوگی یا 1 ہوں گی, ہم اس بحث میں نہیں جاتے. تو وہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ بات سمجھائی کہ بہرحال جب 3 کہہ دے گا تو پھر اس کے بعد اس کا رجوع جو ہے وہ نہیں ہو سکے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رضاعت کے احکام بیان فرمائے ہیں. تو رضاعت جو ہے یہ بچے کو جو دودھ پلانے کی مدت ہے یہ تقریباً 2 سال کا ٹائم جو ہے اللہ نے ذکر فرمایا. حولین کاملین, پورے 2 سال جو ہے بچے کو دودھ پلانا یہ بچے کا حق ہے, ماں کی ذمہ داری ہے. اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں وہ پھر کسی مجلس میں انشاءاللہ کریں گے. اللہ تعالیٰ نے عدت وفات کا ذکر کیا اور عدت طلاق کا. اگر کسی بیوی کو طلاق ہو جائے, اس کا شوہر اسے طلاق دے دے تو اور وہ نوجوان ہو یعنی اسے ماہواری آتی ہو تو 3 دفعہ جب اسے ماہواری آئے گی تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی. اور اگر اسے یہ ماہواری نہ آتی ہو یعنی وہ بڑی عمر کو پہنچ گئی ہے تو پھر 3 ماہ اس کی مدت ہے, 3 ماہ کے بعد اس کی عدت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور اگر کسی کا شوہر فوت ہو جائے یعنی کوئی بیوہ ہو جائے تو اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے. 4 ماہ 10 دن کے بعد وہ عورت جو ہے اس عدت سے جو ہے وہ نکل جائے گی. تو یہ احکام جو ہے ان حوالے یہ فقہی احکامات جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے بیان فرمائے. آخری جو ہمارا آج کا موضوع ہے وہ ہے آیت نمبر 243 سے آیت نمبر 253 تک. اس میں اللہ تعالیٰ نے طالوت اور جالوت کا ذکر فرمایا. اور طالوت اور جالوت کے حوالے سے جو ہمارے سمجھنے کی بات ہے ایک تاریخی بات ہے. یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ ہے. حضرت داؤد اس وقت چھوٹے تھے, بالکل بچپن کی ان کی عمر تھی یعنی چھوٹی عمر تھی, اور وہ طالوت کے لشکر کے اندر شامل تھے. طالوت جو تھے ان کا جو انتخاب تھا اس حوالے سے بنی اسرائیل کے اندر, کیونکہ بنی اسرائیل کی قوم میں ہے ان کا واقعہ ہے, تو اختلاف تھا کہ طالوت کو سردار بنایا جائے یا نہ بنایا جائے. تو جو وقت کے نبی تھے انہوں نے طالوت کا انتخاب کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے لیے نامزد کیا ہے. تو قوم کے بڑوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, طالوت تو کوئی خاص اس کا کوئی قبیلہ یا کوئی خاص نسب یا کوئی بڑا نام نہیں ہے, تو یہ کیسے ہمارا سردار ہو سکتا ہے. تو اللہ کے رسول نے اس وقت ان سے کہا تھا کہ اللہ نے اسے بسطتاً فی العلم والجسم, یہ طاقت کے اندر بھی تم سے زیادہ ہے اور علم کے اندر بھی تم سے زیادہ ہے. اور لشکر کی سرداری کے لیے یہی 2 صفات اہم ہیں کہ طاقت اور علم جو ہے جو بھی اس کے اندر زیادہ ہو وہ لشکر کی سرداری کا حقدار ہوتا ہے. اور اس کی طاقت اور اس کی حکمت اس کا اظہار اس طرح ہوا کہ جو تابوت سکینہ جو بنی اسرائیل کے ایک بہت متبرک چیز تھی جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوقات کی کچھ خاص چیزیں جو ہے پڑی ہوئی تھیں وہ ان سے گم گیا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے طالوت علیہ السلام کے ذریعے سے دوبارہ ان کو واپس دلایا. اور جالوت جو اس وقت کا بادشاہ تھا, ظالم بادشاہ تھا, جب اس مسلمان فوج کا ان سے مقابلہ ہوا تو اللہ کے حکم سے
طالوت کے لشکر میں جو داؤد، حضرت داؤد چھوٹے تھے اس وقت، انہوں نے جالوت کا قتل کیا، اور اللہ کے حکم سے اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کی فیصلے ہیں، اللہ کی تدبیر ہے کہ بظاہر ایک چھوٹا سا پتھر جو جالوت کی آنکھ میں لگا حضرت داؤد کے ہاتھ سے پھینکا گیا، اس سے اس کی موت واقع ہوئی، جو اپنے آپ کو بالکل لوہے کے خول کے اندر بند کر کے جنگ میں شریک ہوا تھا۔ تو اللہ نے اس کو اس انداز میں وہاں پہ موت دی، اور اللہ نے وہاں پہ یہ بات بیان فرمائی جو ایک بنیادی حقیقت ہے، ایک اصول ہے ہم سب کو سمجھنے کے لیے اور ہمارے ایمان کے اضافے کے لیے۔ اللہ کا قانون یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین، کہ بہت ہی چھوٹے، بعض دفعہ بہت ہی چھوٹے گروہ جو ہیں وہ بڑے بڑے گروہ کے اوپر غالب آ جاتے ہیں اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے۔ تو یہ چھوٹے گروہ بڑے گروہ پر غالب آتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یہ اللہ کی سنت ہے، اور اس کا اظہار تاریخ کے مختلف ادوار کے اندر ہوتا رہا ہے، خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں، اور آج بھی ہم اپنی آنکھوں سے یہ بات دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ چھوٹے چھوٹے گروہ بڑی بڑی دنیا کی سپر پاورز کا تختہ الٹتے ہیں، ان کو اپنے قدموں پہ واپس پلٹنا پڑتا ہے، وہ بڑے دھڑلے سے آتے ہیں کہ ہم دنیا کو تہس نہس کر دیں گے، چھوٹا سا ملک ہے، ہم اسے پہاڑوں کے دور میں واپس لے جائیں گے، لیکن وہ پہاڑوں کے اس ملک میں جب آتا ہے تو پھر اسے خود ہی واپس پلٹنا پڑتا ہے۔ تو اللہ کی اس آیت کے اوپر ایمان تازہ ہوتا ہے، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، اور اللہ نے آخر میں یہ بات ارشاد فرمائی واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسی صبر کا پھر تذکرہ کیا جو آج کے درس میں دوسرے پارے کے آغاز میں اللہ نے فرمایا تھا وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو، اور اللہ نے اہل ایمان سے کہا کہ اگر تم یہ صبر کا رویہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو تو یہ دعا پڑھو ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ تعالی ہمیں صبر دے دے، صبر ہمارے اوپر انڈیل دے، افرغ علینا صبرن، یعنی صبر ہمارے اوپر انڈیل دے، ہمیں صبر کے حوالے کر دے، صبر ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھر دے، وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کے اندر مضبوطی پیدا فرما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور جو کافر قوم ہے، مسلمانوں کی دشمن ہے، اسلام دشمن ہے، اللہ اس کے مقابلے میں ہمیں کھڑا ہونے اور مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس دعا کو یاد کیجئے، دوسرے پارے کی دعا ہے، صبر جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اہل ایمان کے لیے بہت ضروری ہے، مشکل حالات میں، سخت حالات میں، دین پر استقامت کے لیے، اور برائیوں کے ماحول میں برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دونوں صورتوں میں صبر بہت ضروری ہے۔ تو یہ دعا میرے ساتھ پڑھیے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔